تجھے کیا پتا رزق کسے کہتے ہیں، کتنی قیمت ہے اس رزق کی، تو جانتا ہے؟ ایک دن سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ تقیہ نقیہ زکیہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو 4 دن کے بعد حضرت علی کو کئی مزدوری ملی، کچھ آٹا لے کر کے آئے، روٹی بنائی، ایک روٹی بن پائی تھی، جیسی روٹی بنائی سیدہ کھانے کے لیے بیٹھی، حصے کی روٹیاں بٹی ہوئی تھی جیسے بھی تھی، جیسی پہلا لقمہ توڑا نا خاتون جنت کو، اللہ اکبر، آپ نے نا اس روٹی کا لقمہ وہیں چھوڑ دیا، روٹی کو اپنے دوپٹے کے کونے میں باندھا، باندھنے کے بعد اپنے بابا کی چوکھٹ پہ آ گئی، جیسی مصطفیٰ جان رحمت کے دروازے پہ خاتون جنت آئی ہیں، آپ کے سامنے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بیٹھی ہوئی ہیں، جب خاتون جنت کو آتے دیکھا مسکرا کے کہتی ہیں یا رسول اللہ آپ کے جگر کا ٹکڑا آ رہا ہے، میرے نبی نے بیٹی کو آتے دیکھا، مسکرا کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، سرکار نے بیٹی کا کھڑے ہو کے استقبال کیا، جیسی خاتون جنت آئی ہیں محبوب آگے بڑھے، بیٹی کے ماتھے پہ بوسہ دیا، فرمانے لگے بیٹی کیسے آنا ہوا، اللہ اکبر، محبوب علیہ السلام نے اپنی جگہ پہ بیٹی کو بٹھایا، بٹھانے کے بعد کہتے ہیں بیٹی بتاؤ نا آج اچانک کیسے آ گئی، کوئی خبر نہیں بھیجی، کچھ بتایا نہیں، اچانک کیسے آ گئی، اتنا سننا تھا، خاتون جنت نے دوپٹے کا کونا پکڑا، محبوب بھی دیکھ رہے ہیں میری بیٹی دوپٹے میں کیا لے کے آئی ہے، جیسی گانٹھ کھلی ہے اس کے اندر پیسے نہیں تھے، سونا نہیں تھا، بلکہ روٹی رکھی ہوئی تھی جسے بیٹی نے باندھ لیا تھا، محبوب نے روٹی دیکھی، فرماتے ہیں بیٹی بتا تو صحیح کیا بات ہے، اللہ اکبر، سننا پیارے، جیسی بیٹی نے دیکھا آقا کریم پوچھ رہے ہیں، خاتون جنت نے روٹی اٹھائی، پھر ایک ٹوٹا ہوا ٹکڑا ہاتھ میں لقمہ لیا، کہتی ابا جان آج 4 دن کے بعد فاطمہ کو روٹی ملی تھی، بھوک بہت تیز کی تھی، چاہتی تھی کھا لوں، لیکن خیال آیا فاطمہ تو کھا رہی ہے، مصطفیٰ نے جانے کب سے نہیں کھایا ہوگا، یہ کہتے کہتے آنسو برس جاتے ہیں خاتون جنت کے، مصطفیٰ بھی زارو قطار رونے لگ جاتے ہیں، اور میری قوم کی بیٹیوں اور بیٹاؤ عزت کیا کرو رزق کی، میرے نبی نے روٹی کو ہاتھ میں لیا، لینے کے بعد 2 ٹکڑے کیے، آدھا ٹکڑا خاتون جنت کے ہاتھ میں دیا، آدھا ٹکڑا اپنے ہاتھ میں لیا، اور روتے ہوئے میرے نبی نے کہا تھا فاطمہ تو نے 4 دن سے نہیں کھایا ہے، تیرے باپ نے 7 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے، اللہ اکبر، یہ رزق ہے، اس کی عزت کیا کرو، اگر تمہیں کوئی مرغے کھلا رہا ہے پھینک کے نہ آیا کرو، اگر تمہیں فری کی روٹی کھلا رہا ہے اس کی عزت کیا کرو، اس ٹکڑوں کی قیمت نبی نے بتائی ہے، فرمایا عزت کرنا، اگر یہ روٹ گیا پھر نہیں ملے گا، اور براتیوں طولہ والوں اور میکے والوں سسرال والوں سب سے گزارش ہے روزی دینا، یہ سسر کا کام نہیں ہے، یہ خدا کا کام ہے، اگر وہ روٹ جاتا ہے تو کائنات روٹ جاتی ہے، تم نہیں جانتے ہو جو تم بوٹی توڑ رہے ہو شاید اس میں کسی باپ کا گردہ لگا، یہ بھی ہو سکتا ہے کسی باپ کی پراپرٹی اس میں لگی، یہ بھی ہو سکتا ہے کسی غریب نے اپنا گھر بیچ کے بیٹی کے کھانے کا انتظام کیا، اس کھانے سے بچا کرو، یہ میرا اپنا مشورہ ہے، یہ میرا مشورہ ہے، کوئی حوالہ نہ پوچھے مجھ سے کہ اس کا حوالہ تھا، بچو اس سے، کیونکہ میں جانتا ہوں جب لوگ آ کے کہتے ہیں دعا کرنا حضرت 4 بیٹیاں جوان ہیں لیکن مزدور ہوں، ٹھیلا چلاتا ہوں، برات کے کھانے کا انتظام نہیں کر پا رہا ہوں، کوئی گاڑی مانگ رہا ہے، کوئی 10 لاکھ مانگ رہا ہے، تب رونا آتا ہے، اللہ اکبر، بیٹیاں فون کر کے کہتی ہیں مولانا اب تو خودکشی کی اجازت ہوگی، میں نے کہا کس لیے؟ کہا اس لیے کہ ہم 6 بہنیں ہیں لیکن کوئی بھی غربت کی وجہ سے رشتہ لے کے نہیں آ رہا ہے، کسی بہن کا نکاح نہیں ہو پا رہا ہے، اس لیے کہ ہم غریب ہیں اور باپ کا اترا ہوا چہرہ نہیں دیکھا جاتا ہے، اب تو شاید گنجائش ہوگی تاکہ ہم پھانسی کا پھندا گلے میں ڈال لیں، اب تو گنجائش ہوگی تاکہ ہم اپنے زہر کھا کر کے اپنے باپ کا بوجھ کم کر سکیں، دیکھو میرے ہاتھ جڑے ہیں نوجوانوں، تمہیں خدا کا واسطہ کم کر دو یہ تماشے، آگ لگا دو ان شوقوں کو جنہوں نے بیٹیوں کا جینا حرام کر دیا ہے، تجھے کیا پتا کہ جب باپ شام کو مزدوری کر کے آتا ہے بیٹی کا چہرہ دیکھتا ہے تھکن ڈبل ہو جایا کرتی ہے، اور جب کبھی گھر میں آتا ہے اور بیٹی چادر اوڑھ کے لیٹی ہوتی ہے وہ پوچھتا ہے میری بیٹی نظر نہیں آ رہی ہے، تو بیوی کہتی ہے آج اس کے سر میں درد ہے، باپ کہتا کہیں گئی تھی کہ میری بیٹی، تو وہ کہتی ہے ہاں آج پڑوس میں بارات آئی تھی، فلاں کی بیٹی کا جہیز دیکھ کے آئی ہے، جب وہ اتنا کہتی ہے باپ جیتے جی مر جاتا ہے، وہ کہتا میری بیٹی بیمار نہیں ہے بلکہ وہ اس لیے بیمار ہو گئی ہے، اس کے دل میں یہ بات آ گئی ہے کاش میرے باپ کے پاس پیسہ ہوتا، آج میری بھی ڈولی آتی، آج میرے باپ کے پاس پیسہ ہوتا، میرے دروازے پہ بھی داماد مہمان بن کے آتا، کاش میرے باپ کے پاس پیسہ ہوتا، وہ گاڑی دے پاتا تو میں بھی عزت سے رخصت ہو جاتی، باپ جیتے جی مر جاتا ہے۔
जब जवान बेटी का उतरा हुआ चेहरा देखता है, अरे यार कितने बापों ने जिंदगी के सौदे कर दिए और लोग भी मजे ले रहे हैं कि मेरे घर में इतना जहेज आया है कि रखने की जगह नहीं है। नादान तुझे क्या पता है कितने बापों ने रहने का मकान बेच दिया ताकि बेटी इज्जत से रह सके, कितने बापों ने अपनी जिंदगी का सरमाया दांव पे लगा दिया ताकि बेटी सुकून से रह सके। और जब खुदा की कसम बाप अपना मकान बेचने के बाद किराए पे जाके रहता है, 6 महीने के बाद वही बेटी जब रोते हुए बाप के दहलीज पे आती है, कहती है बस ससुराल वालों ने 1 लाख की डिमांड की है। उस वक्त बाप का चेहरा खुदा की कसम रब की रहमतें चूमा करती है और कहती दुख न कर प्यारे, बस मर के आ जा, हम अपनी रहमतों का सहारा तुझे देंगे। और तुम्हें क्या पता है जब कयामत का दिन होगा, ऐसे बाप जिन्होंने मुसीबतें उठा के बेटियों को रुखसत किया है, महबूब कहते मैं हाथ पकड़ूंगा और उसे रब की बारगाह में ले जाके कहूंगा मालिक इसका हिसाब न लेना, आज इसका हिसाब न लेना। रब फरमाएगा महबूब किस लिए? मैं कह दूंगा मेरे परवरदिगार ये पूरी जिंदगी बेटियों के बोझ तले दबा रहा है, लोगों ने कभी गरीब कह के इसे ताना दिया है, कभी बेटियों का बाप कह के इसे जलील किया है। ए मेरे परवरदिगार ये पूरी जिंदगी हिसाब में गुजारता रहा है, पूरी जिंदगी कर्जों के तले दबा रहा। ए मेरे परवरदिगार आज इनसे हिसाब न लेना। महबूब कहते हैं कि मैं हाथ पकड़ के उसका हिसाब रब के सामने आसान करा दूंगा। जब ये बात महबूब कहेंगे उस वक्त मदीने वाला मुस्तफा अगर उसकी वकालत करेगा, मेरा रब कहेगा महबूब परेशान क्यों होता है, जा जन्नत भी तेरी है, ये बंदे भी तेरे हैं, हाथ पकड़ के इन्हें जन्नत के दरवाजे पे छोड़ के चला। मैं जानता हूँ खाना होता है ना तो एक सब, लेकिन जानता हूँ जब बारात खाना खाती होती है उस वक्त लड़की कबाब ढूंढे नहीं मिलता, उस लड़की कबाब कहाँ होता है जानते हो? किसी तन्हाई में होता है। दिल ही दिल में कहता मालिक इज्जत रख ले, पूरी जिंदगी की पूंजी लगा दी है मैंने, अगर नमक कम रह गया ना पूरी जिंदगी मेरी बेटी को ताने मिलेंगे। आज खाना कम पड़ गया ना तो मेरी बेटी जलील हो जाएगी, कयामत रहती जिंदगी तक मेरी बेटी को लोग ये ताने देंगे तेरे बाप से 2 रोटी नहीं खिलाई गई थी, तुझे सिर्फ 2 रोटी दिखती है, देख उसकी पूरी जिंदगी लग गई है खाने। हाथ उठा के देता और ऐसी बेगैरत पर आती होती नाक तक ठूंस लेंगे, उसके बाद भी कभी मजा नहीं आया। यहां मजा नहीं बेटे, मर के देख सारे मजे कब्र में आने। क्यों मजा नहीं आया? पता है तेल कच्चा रह गया था, बोटी चबानी पड़ रही थी, क्यों बगला है ऐसे ही निकलना चाह रहा था, मजा नहीं आया। शर्मानी चाहिए किसी की जिंदगी भर की मेहनत को बेमजा कह के ना तो बिगाड़ना मत। अगर नमक कम भी है ना, खाना बेमजा भी है और तुझसे कोई पूछ रहा है कैसा, मुस्कुरा के कहते अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छा है। तेरे इस जवाब से इधर गरीब राजी हो जाएगा, उधर मदीने वाला मुस्तफा राजी हो जाएगा। पहली बात तो बचे बारात के खानों में जाए नहीं, ये शाम दिखाने लगे जा रहा पूरा गांव इतना मानता, मुझे देखो 800 लोग बारात में आए, 800 लोग चाहे इसके जनाजे में इतने ना हो जितने बारात में चले गए, बिना वजह की शान छोड़ते बस बदले अपने आप को। मेरी बेटियों समझो जो इज्जत तुम्हें इस्लाम ने दी है वो किसी ने नहीं दी है तुम्हें इज्जत जो इस्लाम ने। अल्लाह अकबर में बात कर रहा था, जरा से पैसे के लालच में आते ना बात खराब न करना, बाप की इज्जत का सौदा न करना। जब भी तेरा मन बहके ना अपने बाप का चेहरा देख लेना, अपने बाप का चेहरा देख लेना। अल्लाह अकबर। उस बच्ची ने सोना फेंक के कहा था जा, जो हुजूर की चौखट पे एक बार बिक जाते हैं वो फिर दोबारा कहीं नहीं बिका करते।